الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، اور جو شن میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو، اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا ہے جو نہایت آسان ہے۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بھی کچھ اسی انداز سے ترتیب دیا گیا ہے کہ چونکہ آج ظاہر ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے، اور ماحولیات پہ پوری دنیا میں ظاہر بات چیت ہوگی، سیمینارز ہوں گے، لیکچرز دیے جائیں گے، تقاریر ہوں گی، اور یہ جو ماحولیات کا مسئلہ ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے۔ لہٰذا آج ماحولیاتی آلودگی کے اسباب اور تدارک پہ بات کریں گے۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے ہماری بات۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ناظرین، کہ انسان کو ان نعمتوں سے نوازا ہے جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ انسان ایک پاک، مطہر اور مصفہ زندگی گزارے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک کنڈکٹ ہم مسلمانوں کو دے دیا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ذرا سوچئے، صرف اس حدیث پاک کے جملے کو اٹھائیے اور ذرا اس کو ایلیبریٹ کیجئے اور اس کو پھر اپنے سامنے جو ہے پھیلاتے چلے جائیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ دین کو جو آدھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی صورت میں سمو دیا ہے، وہ صفائی کے سانچے کے اندر ڈھال کے رکھ دیا ہے۔ یعنی صفائی کو، طہارت کو، پاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا، اور اتنی بنیادی اہمیت دی ہے صاحب کہ کسی اور شے کو نہیں دی، کہ آپ کا آدھا ایمان مربوط ہو گیا صفائی کے ساتھ۔ اب میں ایک بہت عام سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہم پاکستان میں ظاہر رہتے ہیں، 24 کروڑ کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جو صورتحال اس وقت پاکستان کی ہے وہ انگشت بدندہ کر دینے والی ہے۔ میں خدا نخواستہ ایگزیجریشن نہیں کر رہا، یا میں خدا نخواستہ آپ کو ڈرا نہیں رہا، لیکن جو ریسرچز میں پڑھ رہا ہوں اور ظاہر جو فیکٹس اس وقت میرے سامنے آ رہے ہیں، جو فگرز میں دیکھ رہا ہوں، وہ تو انتہائی حیران کن ہیں۔ یعنی مختلف قسم کی ریسرچز ہیں، مختلف ویب سائٹس پہ آپ کو مل جاتی ہیں، آپ جائیے گوگل کیجئے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان اس وقت دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں ٹاپ 5 میں شامل ہوتا ہے۔ کبھی آپ پہلے نمبر کی ٹرافی اٹھا رہے ہوتے، کبھی آپ دوسرے نمبر کی ٹرافی اٹھا رہے ہوتے، کبھی آپ تیسرے نمبر کی ٹرافی اٹھا رہے ہوتے، کبھی آپ چوتھے نمبر کی ٹرافی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ظاہر بنگلہ دیش بھی انتہائی پولیوٹڈ کنٹری ہے، انڈیا بھی جو ہے انتہائی پولیوٹڈ کنٹری ہے، نیپال بھی انتہائی پولیوٹڈ کنٹری ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ان ٹرافی اٹھانے والوں میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں پولیوشن کا یہ عالم ہے کہ جس کا امپیکٹ یا افیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے رہنے والوں کی جو عمر ہے وہ تقریباً 4 برس گھٹ جایا کرتی ہے، صرف اس پولیوشن کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے اس میں مسائل بے انتہا ہیں، یعنی آپ فرد سے لے کر آپ محلے کی بات کریں، محلے سے لے کے آپ پورے معاشرے کی بات کریں، پوری قوم کی بات کریں، پھر ریاستی اداروں کی بات کریں، تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں نے اپنا رول غلط انداز سے پلے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں اس تصور کے ساتھ کہ میں نے اپنا کوڑا نکال کے باہر پھینک دیا ہے۔ اب جو ہے وہ اپنا کوئی اور جانے، سویپر آئے نہیں آئے، حکومت کا کوئی نمائندہ آئے، ادارے کا کوئی نمائندہ آئے کہ نہیں آئے، یعنی وہ میونسپلٹی کا کوئی بندہ آئے کہ آئے، اس کو نہیں آئے تو نہیں آئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو میں ابتدا جو ہے وہ بنیادی طور پہ اپنے ہاتھوں سے اس بات کی کر رہا ہوتا ہوں۔ میں بنیادی طور پہ وہ پانی پی رہا ہوں جو کہ انتہائی آلودہ ترین پانی ہے، جسے جانوروں تک کو جو ہے وہ سجیسٹ نہ کیا جائے، لیکن مجھ جیسے انسان کو، پاکستانی کو جو ہے وہ پانی حکومت کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے۔ میں جب باہر نکلتا ہوں تو فضا کی آلودگی کا
کا عالم یہ ہے کہ وہ 1965 کی جو بسیں ہیں وہ دھواں پھونکتی ہوئی بسیں، اس کے اندر میں جب جاتا ہوں تو پورا دھواں جو ہے میں اپنے جسم کے اندر پھانکتا ہوا جاتا ہوں، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہوتا ہوں۔ نزلہ کھانسی زکام تو بہت عام سی بات ہے نا، یعنی پھیپھڑوں کا مرض پاکستان کے اندر جو ہے بے انتہا بڑھ چکا ہے، اور عالم یہ ہے کہ شدت یہ ہو چکی کہ صرف پھیپھڑوں کا مرض نہیں بلکہ کینسر کے مریض جو ہیں وہ پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پولیوشن ہے۔ پھر پولیوشن میں ایک اور معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو دل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، لوگ جو ہے اپنے فالج زدہ ہو رہے ہیں، تو مسائل بے انتہا پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ ان تمام تر پریشانیوں کا آپ ذرا اگر ایک اوور ویو کریں تو کہیں فیکٹریز کا دھواں آپ کو نظر آتا ہے، کہیں ٹرانسپورٹ کا دھواں آپ کو نظر آتا ہے، کہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پانی جو ہے بے انتہا آلودہ ہو چکا ہے، غرض کہ ہر جگہ بھٹے اپنا جو کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر آپ چلے جائیے صورتحال کیا ہے، یعنی کہیں کسی قسم کا کوئی کراس چیک نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ صورتحال اتنی ورسٹ ہو چکی ہے کہ ہم ذہنی طور پہ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں، ہم انزائٹی کا شکار ہیں، ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، اور اس دھوئیں کو جو کہ ہم زہر کی صورت میں پھانک رہے ہیں یا اپنے جسم میں اتار رہے ہیں، اس کا ایفیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہم بنیادی طور پہ من حیث المجموعی اس پوری آلودگی سے کہیں نہ کہیں متاثر ہیں اور ہماری صحت برباد ہو رہی ہے۔ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً اس پہ بہت بڑا اسٹیپ لینا چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک فرد کی حیثیت سے، ایک معاشرے کے ممبر کی حیثیت سے جو ہمارا کردار ہے بنیادی طور پہ، کہ ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت آپ سابق وائس چانسلر لاہور گیلزن یونیورسٹی ہیں اور سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ہیں۔ کمال گفتگو کرتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر جمیل انور چودھری صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے آج چونکہ ظاہر ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے تو آغاز کیجئے جو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں باقی کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، اور پھر اگین وہی بات کہ اسلام صفائی کو نصف ایمان کہتا ہے، اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فرد سے ماحول بنتا ہے، ماحول سے ظاہر معاشرہ بنتا ہے۔ یعنی میں انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک مسلمان ہوں، مجھے صفائی ستھرائی کے حوالے سے اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، یہاں سے ذرا آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے گفتگو کرنا مطلوب و مقصود ہے، اور خصوصاً اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً اسلام ایک ایسا دین ہے جو 1400 سال پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاری فرمایا وہ آج تک کے زمانے کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ ہر دور میں دنیا کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا رہے گا اور گائیڈنس عطا کرتا رہے گا۔ جہاں تک ماحولیاتی ایک چیلنج کی بات ہے تو اسلام اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ اسلام نے اس بارے میں انتہائی واضح طور پر اس زمانے میں یہ پیغامات دے دیے جو آج کی بھی اشد ضرورت ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ اسپیشلی آج ہی کے دور کے لیے اسلام نے احکامات عطا کیے تھے۔ ماحولیاتی آلودگی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم قرار دیا ہے۔ اچھا، ماحولیاتی آلودگی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم قرار دیا، اس سے اور چیلنج نہیں ہو سکتا۔ للکار دیا اسلام نے۔ اللہ، سورۃ الدخان، دخان کا معنی ہی دھواں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرمائی۔ اچھا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان سے کھلا دھواں تمہارے لیے آئے گا، اور اس طرح وہ تم پر چھا جائے گا کہ یغشی الناس، تمام لوگوں کو ڈھانپے گا، ھذا عذاب علیم، یہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں سے پہلے یہ نشانی ہے کہ آج بھی سموگ کی صورت میں وہ عذاب ہمیں ڈھانپ رہا ہے۔ تو یہ بذات خود ایک عذاب علیم ہے، اور یہ ہمارے ہی ہاتھوں سے آ رہا ہے۔ ہاں، ہمارے اپنے کرتوت ہیں نا، اصل بات اس میں کسی اور کا عمل دخل بالکل صحیح۔ تو اسلام نے اس قیامت سے پہلے کے حالات کو تو فرمایا کہ تم اپنے خوبصورت ماحول کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، اور جو علامہ اقبال نے اپنا اس زمرے میں خوبصورت کلام عطا کیا، میں ان کے دو اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ جو انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا تو اس میں
علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں راز یک آب و گل آفریدم تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی، میں نے تو جہان کو ایک ہی آب و گل سے بنایا، تم نے اس جہان کو ڈیوائیڈ کر دیا ایران میں، تاتار میں اور دیگر ممالک کے اندر جا کر اس کو تم نے حبشے کی صورت میں یا ان کو اپنی طبقاتی تقسیم کا شکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد علامہ اقبال اپنی زبان میں دیتے ہیں من از خاک پولاد ناب آفریدم تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی، میں نے تو تمہارے لیے ایک خالص فولاد عطا کیا تھا کہ اس سے تم انسانیت کی تعمیر و ترقی کرو، لیکن تم نے اس سے تیر بنائے، تلواریں بنائی اور ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، پھر علامہ اقبال اپنے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہوئے اللہ کا پیغام پہنچا رہے، تبر آفریدی نہالے چمن را کفت ساختی طائر نغمہ زن را، اور تو نے اس فولاد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہی جملہ ہمارے آج کے ماحول کے لیے خصوصاً توجہ والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے تجھے فولاد دیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ پورا چمن کاٹنا شروع کر دیا، اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے کہ قفس بنا بنا کر پرندوں کو ان کے اندر قید کرنا شروع کر دیا، جو چہچہا کر تمہارے ماحول کو خوبصورت کرتے تھے تم نے انہیں غلام بنانا شروع کیا، اور جو چمن تھا جس میں درخت تھے سب کچھ تھا وہ تم نے برباد کر دیا۔ اب دیکھیے اسلام اس بارے میں ہمیں رہنمائی تو دے رہا ہے، لیکن کیا ہم اس پہ آج عمل نہیں کر رہے؟ کتنے ایسے درخت ہیں جو ہم کاٹتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بدلے میں ایک بھی نہیں لگاتے۔ بالکل ایسا ہے، اور کتنی ہی سوسائٹیز ہم بنا رہے ہیں اور ایک زرخیز زمین کو برباد کر کے اس کے اوپر رہائشی اسکیمیں بنا کر اور اس کے بدلے میں بھی ہم کچھ نہیں دے رہے، یعنی پہلی اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ 25% کم از کم جنگلات ہونے چاہیے، ہمارے یہاں 4% بھی نہیں ہے، ایک وہ بھی تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں، 4%، وہ بھی تیزی سے کم وہ بھی ہوتے تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ اسلام نے اس بارے میں ہمیں صاف ستھرے ماحول کی رہنمائی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے حضور کو بھیجا، کیوں بھیجا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہیں پاک کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے صرف اندرونی پاکیزگی نہیں ہے، ماحول کی بھی پاکیزگی بالکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کہتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، النظافت نصف الایمان، صفائی تمہارے ایمان کا نصف ہے۔ اسلام نے تو قدم قدم پہ ماحول کو صاف رکھنے کو حکم دیا ہے، اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اسلام کے فالوور ہو کر اس پہ کتنا عمل کریں۔ بالکل درست۔ اچھا، اس میں جو علامہ صاحب نے ابتدا فرمائی ہے، اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیجئے ڈاکٹر صاحب۔ اسلام ظاہر ہے، ہم ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہمارا فرم بلیو ہے کہ جی ہمیں ماننا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اور ہم دوسرا یہ کہ اس کنڈکٹ پہ چلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم چلنا بھی نہیں چاہتے۔ بات یہ کہ صفائی نصف ایمانی اتنا بھاری جملہ ہے، اتنا وزنی جملہ ہے کہ صرف اسی جملے کے وزن کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری پوری زندگی جو ہے سنکڈ ہو جائے۔ ماحولیاتی آلودگی کی ابتدا ہمارے اپنے گھر سے ہوا کرتی ہے، فرد سے ہوا کرتی ہے۔ ظاہر ستم یہ ہے کہ آج جیسے میں نے ایک مثال دی کہ ہم اپنا کوڑا جو ہے باہر پھینک دیتے ہیں، پھر جی وہ محلہ جانے اور مطلب لوگ جانے اور مطلب حکومت جانے، مطلب ہم اپنی گندگی کو اٹھا کے کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اور میرا اپنا خیال ہے کہ مسائل کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، جو بے انتہا مسائل ہمارے سامنے اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ذرا یہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آج کا دن بھی اس سے ریلیونٹ ہے اور بڑی ایک حسن اتفاق ہے کہ آگے عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس کی ریلیونس اس کے ساتھ بھی ریلیونس ہے کہ ہم نے وہ احتیاطی تدابیریں جو اس وقت لوگوں کو بتانی ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں ہونا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول پاکیزہ رہے اور نظیف رہے۔ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آلودگی کا آغاز بھی انفارچونیٹلی ہمارے گھر سے ہی ہو جاتا ہے، بالکل ایسا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو اخلاقیات سکھائی ہے وہ ہمارے کریکٹر کا حصہ نہیں بن سکی۔ جس مسئلے کو دیکھیں، ہر مسئلہ فرسٹ پرسن سے شروع ہوتا ہے، آئی ایم دی فرسٹ پرسن، ادھر سے خیر شروع ہوگی، ادھر سے برائی شروع ہوگی۔ یہی صورتحال آلودگی کی بھی ہے، بالکل ایسا۔ اگر ہر شخص صرف اپنے ماحول کو صاف رکھنے پہ آ جائے اور یہ دیکھے کہ میرا ماحول صاف رہے اور میری وجہ سے ماحول خراب نہ ہو، تو بہت ساری آلودگیاں یہیں ختم ہو جائیں۔ ایک کنٹریبیوشن شروع ہو گیا نا اب۔ ہاں، جس وقت آپ نے یہ بات کہی کہ ہم جب اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اب آپ مارکیٹوں میں دیکھ لیں، دکان صاف کریں گے، سامان اٹھا کے ٹھا ماریں گے، ایسے ہی روڈ کے درمیان میں پڑا تو پڑا رہے، یہ اچھا ٹھا مار کچرا نہیں ہوتا ایسے ہے، آنے جانے والوں کے سر پہ لگتا ہے، صحیح بات ہے، گاڑیوں کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے، ایسا ہی۔
اچھا اب آپ سر وہ تھرڈ فلور سے چوتھے فلور اچانک ایک شاپر آ کے گرتا ہے ٹھک کر کے کسی کی گاڑی کے اوپر, کسی کے سر کے اوپر, وہ آدھا ٹھا مار دیا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ لاہور میں نہر گزرتی ہے, اس نہر کو دیکھیں ذرا, اس پانی کو آپ دیکھ نہیں سکتے جس پانی کو کسی زمانے میں پینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا, اور لوگ ابھی بھی اس میں نہا رہے ہوتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا آلودگی نہیں ہوتی. ہاں صحیح بات ہے. یہاں میں ایک حدیث پاک آپ وسلم کے ارشاد پاک جناب میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور ترمذی شریف کی حدیث ہے, نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود, اپنے گھر کے سامنے والے میدانوں کو صاف رکھا کرو. اپنے گھر کے سامنے والے میدانوں کو, صاف کیا رکھا بات کرو. یہ یہود کا طریقہ ہے کہ اپنے سامنے گھر کے سامنے گند کی پرواہ نہیں کرتے. ہائے اور ان کی مشابہت نہ کرو. اب آپ تصور کریں یہ حدیث پاک کتنی ریلیونٹ ہے ہمارا جو ایٹماسفیئرک اور ایکولوجیکل بیہیویئر ہے اس کے ساتھ. یعنی کیا نفسیات کو سرکار علیہ السلام نے 1450 برس پہلے ایڈریس کیا ہے. اب یہ دیکھیے, ان کو معلوم ہے کہ آج ہماری قوم کرے گی. سرکار کیا فرما رہے ہیں, سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں, آپ نے اپنے گھر کے اندر کا حصہ تو صاف کرنا ہی کرنا, باہر والی فکر کرنا کہ گند اٹھا کے دوسروں کے متھے نہ مار دینا, یہ کام نہ کرنا. آج کرتے ہیں ہم یہی کر رہے ہیں, کریے نا. اور کیا سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کے سامنے والے حصے کو, سامنے والے میدانوں کو آلودہ نہ کرنا. اب یہ ہم غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیں حدیث پاک ہے, مومن اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. وہی بات ہے. کیا میں چاہتا ہوں کوئی کوڑا کرکٹ اٹھا کے میرے گھر کے سامنے پھینک دے؟ نہیں, کبھی نہیں. پھر میں کیوں کرتا ہوں؟ تو میں یہ کام کرنے پہ ہر وقت تلا ہوا ہوں. اچھا یہ انسان کی انسٹنکٹ اور جبلت میں بھی ہونا چاہیے نا, یہ ہوتا ہے. دیکھیں نفاست جو ہے وہ بڑی, دیکھیں میں عرض کرتا ہوں جنید صاحب, جو انسان کی جبلت ہے نا, انسان کی طبیعت 3 طرح سے بنتی ہے. ایک جو آپ لے کے آتے ہیں جینیٹکس میں, ایک جو آپ خود ڈیولپ کرتے ہیں تربیت سے, اور ایک جو ماحول سے اخذ کرتے ہیں. بالکل صحیح. نہ ہمارے ماحول میں وہ فیکٹرز رہے, نہ ہمارے تعلیم و تربیت میں رہے, تو جینیٹکس میں جو تھوڑی بہت چیزیں تھیں بھی تو دب گئیں. بالکل ایسا. نتیجہ کیا ہوا, ایک انتہائی ڈسٹارٹڈ فارم جو ہے ہمارے بیہیویئر کی, وہ ایسا ہی ہوگا. ابھی آپ نے حدیث پاک پڑھی, علامہ صاحب نے بھی پڑھی کہ صفائی نصف ایمان. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف صفائی یا ایمان نہیں ہے تو آدھا ایمان آپ کے پاس تو ہے, یہ نہیں ہے حضور. اس کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے ایمان کے مؤثر ہونے کی بنیاد یہ ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. کیا اچھا ہے, یہ بلڈنگ ہے نا, یہ نیچے والا حصہ اس کا نصف ہے. اس کا مطلب کیا ہے, یہ نہیں ہے تو اوپر والا بھی نہیں ہے. اوپر والا, ویری گڈ, کیا بات, اس پہ کھڑا ہے. یعنی صفائی فاؤنڈیشن ہے آپ کے ایمان, تو آپ کے ایمان کی برکت ظاہر ہو جائے گی. کیا بات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جس نے گھر کی صفائی رکھی, کنز المال کی حدیث ہے, اس کے گھر میں برکت ہوگی. واہ. اچھا اس پہ آدھا ہم عمل کر رہے ہیں. عورتیں کرتی کیا, بچوں کے پیمپر سمیٹ کے جو ہے نا شاپنگ بیگ میں ڈال کے, مطلب وہ برکت کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نیچے پھینک دیتی ہے, تو گھر کا تو خیال رکھتی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ ماحول کو بگاڑ. یہ جو ہے کہ صفائی نصف ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں, آپ سے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد نظافت پر رکھی ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی جن چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے, بنیاد الاسلام علی خمس, وہ تو ہمیں یاد ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ یاد نہیں رہا کہ جو نظافت ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے. جنید صاحب قرآن شریف کی 2 آیات میں یہاں ضرور پڑھنا چاہوں گا. ارشاد ربانی ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, جو زندگی میں عقل کو استعمال نہیں کرتے ہم پالوشن ان پہ مسلط کر دیتے ہیں. رجس نجاست کو کہتے ہیں, پالوشن کو کہتے ہیں. اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, جو ایمان میں کامل نہیں ہے نجاست ان پہ مسلط رہتی ہے. اللہ اکبر. ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہماری عقل کدھر گئی, ہمارا ایمان کدھر گیا, جب ہمارے معاشرے پاک اور صاف نہیں ہے. اگر ہماری سوسائٹی پاک اور صاف نہیں ہے تو ہم نے اپنی عقل کو ری وزٹ کرنا ہے, ہم نے اپنے ایمان کو ری وزٹ کرنا ہے. اگین وہی بات کہ میرا جو ہے بچوں کا پیمپرز پر مبنی ایک بیگ, پھینکا ہوا بیگ سڑک کے اوپر یا مطلب اپنے گھر سے باہر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں ماحولیاتی آلودگی کے اندر. وہی بات ہے, لوگ مثال دیتے ہیں بھائی جانور جو ہے وہ جگہ بھی صاف کر کے بیٹھتے ہیں. بابا ہم انسان ہیں, ہم صرف جگہ صاف نہیں کرتے, ہم اطراف بھی صاف کرتے ہیں, ہمیں اطراف بھی صاف کرنا چاہیے. ہمارا تعلق دیہاتوں سے ہے, بکریاں جب بیٹھتی ہیں نا پہلے دیکھتی ہیں جگہ صاف ہے, کوئی جانور گیلی جگہ پہ نہیں بیٹھے گا, صاف کر کے بیٹھے گا. لیکن ہم انسان ہیں, ہمیں تو اطراف بھی صاف کرنا چاہیے. سردیوں کی راتوں میں جانور کھڑے رہتے ہیں, جگہ صاف تو بیٹھتے نہیں. بالکل صحیح. ہمیں یہ دیکھنا ہے اسلام کا کلچر صفائی ہے, اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اور ویسٹ جس کا کلچر, پاپائے روم نے کنگ فریڈرک کو سزائے موت اناؤنس کی تھی اس بات پہ کہ یہ روز ناتا ہے. یہ روز وہ کلچر نہیں ہے, وہاں کلچر نہیں تھا, انہوں نے ہم سے پک کر لیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈنمارک اسپین کو ملکہ ایزابیلا نے کیا, قبضے میں لیا, انہوں نے سینکڑوں حمام بند کروا دیے. بھئی ہمارا کلچر ہی نہیں ہے روز نانا. بالکل صحیح. اب آپ یہ دیکھیے ایک امیزنگ بات ہے, یہ وہی ویسٹ ہے
جہاں آپ چلے جائیے تو آپ کو ریسٹ رومز کے اندر جو ہے وہ اپنا شاور نہیں ملتا, مطلب پانی نہیں ملتا کہ آپ اپنا جو ہے وہ صفائی ستھرائی یا طہارت کر سکیں. وہ ٹیشو سے آج بھی اپنی گندگی کو اور غلاظت کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی اندرونی حالت کنٹینیوٹی ہے اس کی, یہ ان کی اندرونی حالت ہے نا, یہ ماضی کی کنٹینیوٹی. ہاں کنٹینیوٹی, یہ وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن یہی ویسٹ ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو ان کی سڑکیں بھی صاف ہیں, ان کا ماحول بھی صاف ہے, اور ڈنمارک جو ہے اس وقت دنیا کا نمبر 1 صاف ستھرا ملک ہے. اچھا اب آئیے سر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. ہمارے یہاں ایک اور بڑی پرابلم ہے, اور یہ اس پہ ذرا آپ پروفیسر صاحب گفتگو کیجئے, کہ ایک تو ہمارے یہاں خوراک کا ضیاع بہت ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کھانا وانا ہم نے جو بچا کچا کھایا وہ اٹھا کے ہم نے کوڑے کی صورت میں معاذ اللہ مطلب وہ سڑکوں پر پھینک دیا. اسی طرح سے آج بھی کوڑا کرکٹ ہمارے یہاں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں بھی جلایا جاتا ہے, دیہاتوں میں تو بدرجہ اولا جلایا جاتا ہے. پھر جو فیکٹریوں کے فضلے کی آپ بات کرتے ہیں اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اچھا ہمارے یہاں جو پانی ہے وہ خود اٹ سیلف اتنا گندا ہو چکا ہے کہ وہ جانوروں کو پلانے کے قابل نہیں ہے, کچھ اس کے کہ وہ انسانوں کو پلایا جاتا ہے آلودہ پانی. تو اگین وہی بات کہ یہ بے انتہا اس کے نقصانات بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کے تدارک پہ بھی ضرور بات کیجیے گا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جنید صاحب. آپ نے 2 باتیں کی. ایک تو وہ کوڑا جو ہمیں نظر آتا ہے, جو ہم گھروں سے باہر پھینک دیتے ہیں, پھیلاتے ہیں, ہماری گلیاں, ہماری سڑکیں, ہماری نالیاں گندی نظر آتی ہیں. لیکن میرے خیال میں جو اصل چیز ہے جو بیماریاں پھیلاتی ہے, جو ہمارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, وہ انڈسٹریوں کا پھیلایا ہوا گند ہے. چاہے وہ ہوا میں ہے, فضا کو آلودہ کرتا ہے, یا وہ پانی میں ہے, جو وہی پانی جو ہے وہ کھیتوں میں جاتا ہے. کھیتوں سے ہم جو ہے وہ فصلیں اٹھاتے ہیں, اور وہ فصلیں جو ہے وہ کنٹیمینیٹڈ ہوتی ہیں. اگر فصل جو ہے وہ صحیح پانی پہ اگی ہوئی نہیں ہے, اور وہ پانی جو ہے وہ کسی انڈسٹری سے آ رہا ہے, اور انڈسٹری میں وہ کیمیکل اجزاء موجود ہیں, تو وہ کیمیکل اجزاء ڈیفینیٹلی اس گندم میں جائیں گے, اس چاول میں جائیں گے, اس اناج میں جائیں گے جو کہ ہم استعمال کریں. یعنی وہ جو فیکٹریوں کا فضلہ ہے وہ سارا کا سارا ایگزیکٹلی وہ کنٹیمنیٹڈ واٹر جو ہے وہ اس صورت میں وہاں پہ مطلب خوراک میں تبدیل ہو کے ہمارے پاس آ رہا ہے. جو ہمارے پلانٹس ہیں, جو ہماری فصلیں ہیں, وہ ان کو پک کرتی ہیں, اور فصل میں وہی کمپوننٹس ہوتے ہیں جو زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں. زمین کے اندر اگر صحیح مٹی ہو, نائٹروجن ہو, آکسیجن ہو, کاربن ہو, تو پلانٹ ٹھیک ہوگا. لیکن اس کے اندر اگر آرسینک ہو, اس کے اندر سائنائڈ ہو, اس کے اندر اور زہریلے کیمیکلز ہوں, تو وہ نہ صرف پتوں تک آئیں گے بلکہ پھل تک آئیں گے, اس اناج تک آئیں گے, اور وہ اناج جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے. اسی طرح اگر ہم پانی کو آلودہ کرتے ہیں, کوئی فیکٹری پانی کو آلودہ کر رہی ہے, تو وہ آلودگی جو ہے وہ مچھلیوں میں جائے گی, اور وہی مچھلی جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے. اس کی ایک بہت بڑی کامن اگزامپل ہے, اور تاریخ میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں, کہ مچھلی جو ہے نا وہ پانی کے اندر سے آکسیجن جو ہے وہ لیتی ہے, اور پانی میں اکثر بہت ساری فیکٹریاں ہیں جو مرکری, پارا, اس کو جو ہے وہ پھینکتی ہیں, ان کا وہ را مٹیریل جو ہے وہ ہوتا ہے اس طرح کا. تو مچھلی جب پانی کو وہ سانس لیتی ہے, تو مچھلی کے اندر وہ مرکری جو ہے وہ جمع ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جاپان میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا, بہت سارے لوگ ایک شہر کے جو تھے وہ مر گئے تھے صرف زہریلی مچھلی کھانے سے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 بڑی مواخذ ہیں نا آلودگی کے, ایک انڈسٹری, ٹھیک ہے, اور دوسری ٹریفک, ٹھیک, اس پہ ہمارا کوئی یعنی دھیان ہی نہیں ہے, کنٹرول ہی نہیں ہے سر, دھیان نہیں. صحیح, کنٹرول بات کی بات ہے, پہلے دھیان ہی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ لیول پہ, نہ انڈیویجول لیول. ٹھیک ہے. بعض فیکٹریوں نے کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے ہوں گے, لیکن وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہیں وہ بند رہتے ہیں. کبھی کوئی چیکنگ کرنے آیا, اس دن ایک پمپ چلا دیا, اس کے بعد وہ بند ہے. اور یعنی میرا تو یہ سبجیکٹ ہے, میں جانتا ہوں کہ کیسے کیسے زہریلے کیمیکل جو ہیں وہ پانی میں آتے ہیں اور آ رہے ہیں. مثلا فضا میں, سر فضا کا بھی ہوتا ہے نا, فضا میں بھی جا رہی. یہ آپ کی جو چمڑا رنگنے کی انڈسٹری ہے, لیدر ٹیننگ انڈسٹری جسے کہتے ہیں, قصور میں بھی ہیں, سیالکوٹ میں بھی ہیں, اور شہروں میں بھی ہیں. اس سے انتہائی زہریلے کیمیکل, سلفائڈز اور کرومیم, یہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پانی میں چھوڑتے ہیں, اور اس پہ کوئی چیک نہیں ہے. بارہا اس کے لیے وہ اسکیمیں بنائی گئی, جی یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ, وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ. لیکن آج بھی آپ جا کے یہ ہڈیارہ, وہ یہ لاہور کے قریب ہی وہ لنک ہے, نالا ہے گندا, ساری کی ساری فیکٹریاں جو اس کے کنارے پہ واقع ہیں بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے اپنا سارا پانی جو ہے وہ اس میں ڈال رہی ہیں. وہی پانی جو ہے اس میں مویشی تیر رہے ہیں, گائیں بھینسیں اس میں تیر بھی رہی ہیں, اور پانی پی بھی رہی ہیں.
ان مویشیوں کے گوشت میں، ان مویشیوں کے دودھ میں وہ کیمیکلز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ زیادہ، یعنی میں اس چیز کو بھی یعنی غلط سمجھتا ہوں کہ ہماری گلیاں، ہمارے بازار، ہمارے گھر صاف ہونے چاہیے، لیکن اس آلودگی سے یہ آلودگی جو ہے نا، یہ انسانی صحت کے لیے زیادہ خطرناک ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جو بیماریاں پھیل رہی ہیں آج دن، کینسر کے ہم کیسز دیکھتے ہیں، کڈنی پرابلمز ہوتے ہیں، لیور پرابلمز ہوتے ہیں، اور یہ دن بدن اگر آپ پاکستان کا پچھلے 10 سال کا گراف دیکھیں تو یہ انکریز ہو رہا ہے. سر میں آپ کو بتاؤں معذرت کے ساتھ، اتفاق سے پچھلے دنوں SIUT جانا ہوا کراچی میں کسی کام سے. آپ بلیو کیجئے میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے. یعنی صورتحال ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا کا پورا ملک جو ہے نا، پورا کا پورا ملک مختلف امراض کے اندر، کوئی کڈنی فیلور میں، کوئی ڈائلسس میں، کوئی کسی میں، مطلب ایک عجیب صورتحال. آپ یہ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں، نہ کوئی پرائیویٹ ہسپتال میں کوئی جگہ ہے یا نہ سرکاری ہسپتالوں کا، تو خیر بالکل چھوڑ ہی دیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. اصل چیز جو ہے نا، ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ ابھی آپ نے بہت سارا ذکر کیا شاپر بیگز کا. ہم جاتے ہیں کوئی چیز، میں نے وہ پیسٹ لینی ہے، وہ مجھے پیسٹ، وہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا، وہ ایک شاپر بیگ میں ڈال کے دے دیں. اب میں وہ پیسٹ یا وہ دوائی یا وہ پالش جو ہے نا، بغیر اس شاپر بیگ کے بھی اپنی گاڑی میں رکھ سکتا ہوں، اپنی جیب میں ڈال سکتا ہوں، گھر لا سکتا ہوں. میں ریفیوز کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ مجھے شاپر بیگ کی ضرورت نہیں ہے. 24 کروڑ کی ہماری آبادی ہے. اگر ایک بندہ ایک دن میں ایک شاپر بیگ ریفیوز کر دے تو 24 کروڑ شاپر بیگ اس دن پاکستان کی گلیوں میں نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ڈبل کر دو. ہاں ڈبل کر دو. ٹھیک ہے. اس کا تو اپنا کوڑا جو ہے وہی کافی ہوتا ہے. اس کا ریپر ہوتا ہے، اس کی وہ ٹیوب ہوتی ہے، اس کے اندر پھر وہ ترکیبیں استعمال کی ایک پرچی ہوتی ہے جو کہ ہم نے پھینکنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ شاپر بیگ کو بھی ملا دیتے ہیں. تو میں تو اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو، میں آپ کو پتہ ہے میں ٹیچ کرتا ہوں، تو یہ ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ جو چیز آپ دکان سے اٹھا سکتے ہیں نا بغیر شاپر بیگ کے، تو وہ آپ شاپر بیگ ریفیوز کرتے ہیں. ٹھیک، یو ٹیک دیٹ تھنگ اینڈ برنگ ایٹ ہوم. فنش. اصل بات اس شعور کی ہے نا. دیکھیں نا ناظرین، بات یہ قومیں بنتی ہیں شعور سے. ہم نے 76 برس پہلے ملک تو، اور ہم نے بھی کیا بنایا صاحب، جو بنا کے جانے والے تھے بنا کے چلے گئے. ہم تو برباد کرنے میں لگے ہوئے اور روز کدال مار رہے ہوتے ہیں، اور مل کے جو ہے اجتماعی طور پہ کدالیں مار رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اس کو معاذ اللہ ہم جو ہے دفنا دیں، معاذ اللہ. لیکن ذرا سوچئے کہ پاکستان میں اس وقت جو یہ ورسٹ ترین صورتحال ہے آلودگی کی، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے صاحب کہ لوگ کس طرح سے مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. یعنی اب سوچئے نا کہ کیسی حیران کن بات ہے کہ آپ ٹاپ 5 میں رہتے ہیں ہمیشہ. اچھا جی، کسی اچھے کام میں نہیں رہتے، بلکہ ماحولیاتی آلودگی میں آپ دنیا میں ہمیشہ ٹاپ 5 رہتے ہیں. اور اس وقت آپ بنگلہ دیش کے بعد دنیا کے دوسرے آلودہ ترین ملک ہیں. تصور کیجئے. ہمارے ساتھ رہیے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ پانی ظاہر ایک بنیادی بڑا جز ہے ہماری زندگی کا، اور اسے کیسے ہم صاف رکھ سکتے ہیں، اور نجاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے اسلام کیا کہتا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج 5 جون ہے ناظرین، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے. اور پاکستان میں ظاہر ہے جو ماحولیاتی آلودگی کی صورتحال ہے وہ انتہائی تباہ کن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. آپ سوچیں نا کہ آپ ایک تو میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ اس وقت آپ بنگلہ دیش کے بعد دنیا کے دوسرے آلودہ ترین ملک ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب سردیوں کا سیزن آتا ہے تو اسموگ کی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں لاہور جو ہے وہ کبھی نمبر 1 پہ ہوتا ہے، کبھی دہلی نمبر 1 پہ ہوتا ہے. یہ آپ کی صورتحال ہے. میں بھی وقفے پہ عرض کر رہا تھا اپنے گیسٹ سے، ظاہر ہے میں اتنا قدیم تو نہیں، لیکن مجھے سنا، ہم نے اپنی سماعتوں میں بات آئی کہ 1900 مطلب یہ اگر آپ 70s کی بات کریں تو اس زمانے میں کراچی کی سڑکیں باقاعدہ دھلا کرتی تھیں.
اور یہ ڈیلی کا روٹین تھا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ آپ چلے جائیے کراچی جیسے میگا سٹی میں اگر آپ جائیں تو پولوشن کا یہ حال ہے صاحب کہ آپ سانس جو ہے وہ کھل کے نہیں لے سکتے. یعنی وہ جو 1965 کی بسیں تھیں وہ آج تک چل رہی ہیں، لیکن وہ جب کہیں سے گزر جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو 3-4 سگریٹ کے پیکٹس ایک ہی وقت پہ پلا کر چلی جاتی ہیں. اچھا اب ذرا پانی پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ظاہر ہے درختوں کے ساتھ جو کچھ کیا، جنگلات کے ساتھ کیا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پانی ہمارے ماحول کا ایک بڑا بنیادی جز ہے، اور افسوس یہ ہے کہ آج تک ہم اپنے آپ کو خود جو ہے وہ صاف پانی تک نہیں دے پائے. پانی کو صاف رکھنے کے حوالے سے، نجاست سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے اپنے آپ کو، یہ اسلام کیا کہتا ہے؟ ذرا اس پہ گفتگو کیجیے اور ذرا لوگوں کو بتائیے صاحب کہ کس حد تک یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے. یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا مسلمان کو کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو تو اس کے لیے کیا کرو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اس سے پہلے تم وضو کر لو، چہرہ اچھی طرح صاف کر لو، ہاتھ پاؤں دھو لو، سر کا مسح کر لو. یعنی عبادت کرنے سے پہلے آپ کو اپنے جسم کی آلودگی کو دور کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیے اسلام کے اندر جو کسی اور مذہب میں اس وقت بھی رائج نہیں ہے، غسل جنابت ہے کہ آپ اس کیفیت کو بھی اپنے سے دور کرو اور جسم کو دھو لو، صاف ستھرا کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے خطبے میں ارشاد فرمایا، جب صحابہ جمع تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اگر کر سکو تو جب جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ تو غسل کر کے آیا کرو. یہ پانی کا ایک اچھا استعمال ہے کہ جس سے تمہارے جسم کی آلودگی دور ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا جسم کے ساتھ آلودگی لگی ہوئی خطرناک ہے اتنی اس سے ہٹی ہوئی خطرناک نہیں ہے. جسم سے جو ہر وقت ریزز نکلتی ہیں، ہیٹ نکلتی ہے اور اوپر گرد لگی ہوئی ہے، وہ شامل ہو کر فضا کے اندر شامل ہوتی ہے اور وہ زہر کا باعث بنتی ہے. تو زہریلا ماحول جو ہے اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو وضو کی طرف اسلام نے متوجہ کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات نقل فرمائی کہ جب یہ جہنمی لوگ جنتیوں کو جہنم سے دیکھیں گے تو ان کے آگے ایک ہی سوال کریں گے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پانی ہی پلا دو. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قیامت والے دن ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی جاری کیا جائے گا. اور مومنوں کو جو انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے ہیں قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں کثرت سے جگہ جگہ پر حوض کوثر کا ذکر کیا گیا ہے. انا اعطیناک الکوثر کہہ کر متوجہ کیا گیا پانی تو وہاں بھی تمہاری ضرورت ہوگا. صاف ستھرا پانی اس کو رکھنا بھی ہماری ذمہ داری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو بہتے ہوئے پانی کے اندر اپنی حاجت پوری کرے. اچھا، پانی رکے ہوئے پانی کے اندر تو بالکل ہی ناپسندیدہ ہے. جاری پانی کے اندر بھی اسلام نے غلاظت استعمال کرنے سے منع کر دیا جو کہ آگے جا کر تحلیل بھی ہو جاتی. تو رکے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا. اب اس سے آگے دیکھتے ہیں اسلام نے پانی کے لیے ہمیں کس قدر رہنمائی عطا کرتے ہوئے ہمیں بتا دیا کہ آلودگی نہ پانی کے اندر آنے پائے. فرمایا بھئی یہ تو وہ چیز ہے جس سے کسی بھی انسان کو نہیں روکا جا سکتا. یہ حضور نے فرمایا کہ کسی کو بھی پانی سے تم روک نہیں سکتے، خواہ وہ انسان ہے یا وہ جاندار ہے. تو ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بارے میں ہمیں ایک اور بات بڑی خوبصورتی سے ارشاد فرمائی. وہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کو اس طرح پسند کرتا ہے کہ جب تم اس پانی کو استعمال کرتے ہو تو پانی کی برکت سے تمہارے جسم کے ساتھ لگے ہوئے گناہ صاف ہوتے جاتے ہیں. جسم گناہوں سے دھلتا چلا جاتا ہے. اور زندہ تو زندہ رہے یہ مرحومین کے لیے فرمایا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ نے جب عرض کی حضور میری والدہ فوت ہوگی تو میں کیا کام کروں کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ثواب جاری و ساری رہے. تو آپ نے فرمایا پانی کا انتظام کرو. انہوں نے کنواں کھدوا کر وہ پانی جاری کیا اور اس کا فائدہ ان کی مرحومہ والدہ کو جو کہ صحابیہ تھیں بخشی ہوئی تھیں اس کے باوجود یہ ان کے لیے بھی لازم کر دیا. تو زندہ ہے. یہ تو فوت شدگان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو نیکیاں آپ نے بتائی ہیں پیاسے کو پانی پلانا. حضور سب سے جلدی نیکی کون سی قبول ہوتی؟ فرمایا پیاسے کو پانی پلانا. اب پیاسے کو اگر خدا نخواستہ ہم غلیظ پانی پلا رہے ہیں تو اگر اچھا پانی پلایا تو جتنی جلدی وہ نیکی قبول ہوئی، اور اگر ہم نے غلاظت والا پانی دے دیا تو نعوذ باللہ پھر وہ اتنی جلدی گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں پہنچ جائے گا اور اس کا عذاب ہمیں بھگتنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماحول کے لیے ایک میں اشارہ عرض کرنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ
ان کا جب وصال ہوا ہے وہ منظر ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ کس قدر حضور کے لیے تکلیف دہ تھا. ابو سیف ان کی زوجہ کے پاس آپ نے ان کو رضاعت کے لیے پیش کیا ہوا تھا اور وہ لوہار کا کام کرتے تھے, بھٹی جل رہی تھی اور دھواں پھیلا ہوا تھا. حضور علیہ السلام تشریف لائے, وہاں پر آپ کے صاحبزادے کی کیفیت جو تھی وہ خراب نظر آ رہی تھی. اب اس حالت میں حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یعنی یہ ماحول کی خرابی کا اثر تو آل نبی پر بھی پڑتا ہے, اور وہ آل نبی جو نگاہ نبی کے سامنے ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کے لیے وہ ماحول کس قدر تکلیف دہ تھا. تو آج اگر ہم حضور علیہ السلام کو اپنی طرف سے خوشیوں کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے تمام خوبصورت طریقوں میں سے ایک خوبصورت ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں. اچھا, اس میں جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو پیرلل آپ جو ہے کچھ اچھائیاں بھی پیدا کر رہے ہوں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم خرابیاں پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اور پیرلل ہماری کوئی ایسی اپروچ دور تک نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی بنت کریں کہ جس کی وجہ سے ماحول میں کچھ بہتری ہے. مثال کے طور پہ فضائی آلودگی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں, آگے جا کے اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. اس پہ ٹرانسپورٹ ہے, اس پہ فیکٹریز ہیں, دیگر مطلب ظاہر پھر صوتی جو مطلب آلودگی ہے اپنی جگہ, لیکن اس کے تدارک کے لیے ہم کچھ تو کرتے, ہم نے وہ بھی کچھ نہیں کیا. ایون جو جنگلات ہیں, جو پیڑ پودے ہیں, ہم نے اس کو بھی کاٹنا شروع کر دیا. جبکہ اسلام شجرکاری کے حوالے سے اتنی واضح تعلیمات دیتا ہے کہ اگر کوئی پودا ہاتھ میں ہو اور قیامت قائم ہو رہی ہو اور لگا سکتے ہو تو پہلے اس کو آپ لگا دیں. ذرا بتائیے اس بارے میں تھوڑا سا. بالکل جی جنید صاحب, آپ نے بڑا ایک اچھا ریفرنس دے دیا کہ شجرکاری کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر. پودوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے, پودوں کے احترام کی تلقین کی گئی ہے, پودے لگانے کی تلقین کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات پہ فوج بھیجتے, لشکر بھیجتے تو فرماتے پودوں کو نقصان نہیں پہنچانا, فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا, درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا. اور قرآن مجید نے تو فصلوں کو نقصان پہنچانا اور درختوں کو نقصان پہنچانے کو فساد فی الارض کا عنوان دیا ہے. یہ زمین میں فساد مچانے کے مترادف ہے. جی وجہ یہ ہے کہ یہ جانوروں اور انسانوں دونوں کے رزق کا ذریعہ ہیں, اس کا سرچشمہ ہے. تو جب کسی سوسائٹی سے, کسی علاقے سے درخت کم ہوتے ہیں تو وہاں انسان بھی سفر کرتے ہیں اور جانور بھی سفر کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں اگین وہ ماحولیاتی آلودگی پہ اس کا پھر تو ظاہر ہے وہ پھر ایز اے ہول سب کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پورے ماحول کے اندر بیلنس جو قدرت کا ایک اعتدال ہے, قدرت کا ایک توازن ہے, وہ توازن تو وہ برباد ہو جاتا ہے. آپ سے ارشاد فرمایا اگر کوئی درخت لگاتا ہے تو جب تک وہ درخت موجود رہتا ہے, اس کا پھل انسان کھاتے ہیں, پرندے کھاتے ہیں, تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے, اس کے اجر میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا اجمل صاحب, آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے اعمال صالحہ کے لیے جو ایک اجر بتایا ہمیں, وہ جنت کا اجر ہے. اور جنت کی سب سے بڑی پہچان درخت ہیں. ٹھیک. کہ وہاں پہ سبزہ ہوگا, وہاں پہ رونق ہوگی, ایسا ہی تجری من تحتہا الانہار, اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی. واہ. یعنی درخت اور درختوں کے تسلسل کا ذریعہ نہریں اور پانی, بالکل ان کا ذکر جنت میں ضرور ملے. اور کمال یہ ہے کہ کسی بھی ریوارڈ کی اللہ نے بات کی جب بھی, یا تو محل دینے کی بات کی یا درخت دینے کی بات کی. اب آپ دیکھیں, اچھا جہاں درختوں کی بات ہوئی ساتھ پانی کا ذکر ہوتا ہے, تجری من تحتہا الانہار, ان کے نیچے نہریں بھی بہ رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو اگر جنت جیسی بنانا ہے تو وہاں پانی کو جاری و ساری رکھیں, پانی کو صاف رکھیں اور درختوں کو قائم رکھیں. بالکل ایسا, درخت موجود رہنے چاہیے. جب درخت نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, اس سے پھر پوری کی پوری سوسائٹی جو تباہی اور بربادی کی طرف چل پڑے گی. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے ذرا اس پہ گفتگو کیجئے کہ جو ایک ایوریجلی مطلب کسی ملک میں جنگلات تقریباً کوئی 20 to 25% ہونے چاہیے. ہمارے یہاں مختلف اسٹیٹس ہیں, کہیں 2% آتا ہے, کہیں 4% آتا ہے, مطلب اب 2% 4% جنگلات, اور وہ بھی آپ نے جو ہے سارا ٹمبر مافیا کی نظر کر دیا ہے. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی تباہی کا سبب ہے جو فضائی آلودگی مطلب جس سے پیدا ہو رہی ہے. المناک حقیقت ہے ہماری سوسائٹی کی. اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو درخت لگانا ہمارا کلچر تھا. لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی. اور جب فضا سے ہم نے سنا ہے, دیکھیں تو یہاں سے زمین نظر نہیں آتی تھی. بالکل ایسا. وہ کدھر کے باغ سارے, ہاں وہ کنکریٹ کی نظر ہوا, ٹھیک ہے, سوسائٹیز کی نظر سارا کر دیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ سوسائٹیز اس زمین پہ بنائیں جو قابل کاشت نہیں ہے. دیکھیں نا, وہ زمینیں تو ویران پڑی ہیں, ان کو آپ آباد کرتے, اور جو قابل کاشت زمینیں ہیں انہیں زراعت کے لیے اور درختوں کے لیے رکھتے. تو ہم نے تو اس کو بغیر منصوبہ بندی کے سونے کو اور اس سے قیمتی زمین کو مٹی کے نیچے, کنکریٹ کے نیچے دبا دیا. بالکل ایسا. تو اب آپ دیکھیں اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ موسم بدل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے سوسائٹی ہمارے ماحول کے اندر. بقیہ جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. بہت سی فضائی آلودگی جو آپ کی ٹریفک کی وجہ سے اور ان سے پیدا ہو رہی ہے, اس کا علاج شاید درختوں کی کثرت تھی.
بالکل صحیح. اگر درخت کثرت سے موجود ہوتے تو یہ بیماریاں نہ پیدا ہوتی. میں نے کہا نا پریکاشنز, مطلب پریکاشنری میجرز. جس انداز سے پالوشن بڑھ رہی ہے, چاہیے یہ تھا کہ درخت موجود جو تھے ان میں اضافہ کیا جاتا. چاہیے جائے کہ ہم نے امیجیٹ بینیفٹ لینے کے لیے. اچھا, وہ جو بات کر رہے تھے نا پروفیسر صاحب, بات یہ ہے کہ اس طرف توجہ بھی نہیں ہے. دیکھیں مائنڈ سیٹ بدل گیا نا, میں نے عرض کیا نا, ہم نے ہماری نظر امیجیٹ انٹرسٹ پہ ہے, کیونکہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے ٹو گریب مور اینڈ مور اینڈ مور منی. تو اس شارٹ کٹ کے معاملے کو ہم نے اڈاپٹ کرتے ہوئے جو ایک طویل دورانیہ کی ہماری بقا کا راستہ تھا اس کو ہم نے آلودہ کر دیا. آپ ذرا اس کو ختم کر دیا. ایک تصور پیدا کیجئے, آپ کا میرا بچہ, آپ کے میرے گھر کا نوجوان لڑکا لڑکی, مطلب گھر والے جب باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ایسا تو نہیں ہے نا کہ سبھی گاڑیوں میں, اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھیں, بسز میں بھی ٹریول کرتے ہیں, رکشا میں بھی ٹریول کرتے ہیں, وہ پورا دن ٹریولنگ میں دھواں پھانکتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں وہ. اور آپ دیکھیے پھیپھڑوں کے امراض ہمارے یہاں بڑھتے اس لیے بڑھ رہے ہیں. اور سب سے جو خطرناک بات ہے جنید صاحب, اب فیوچر آپ دیکھیں, یہ اس پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں, کہ آج سے 10 15 20 سال بعد یہاں پہ آپ کا جو ایڈیبل آئٹمز ہیں, جو زراعت سے حاصل ہونے والی خوراک ہے, اس کی صورتحال کیا ہوگی. یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. پانی کی صورتحال, پانی نیچے جا رہا ہے, یعنی پانی کی سطح بہت نیچے ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہے. صاف پانی نایاب ہو رہا ہے. اور سورہ ملک کا اینڈ ایک آیہ مبارکہ بھی ہوتا ہے, کل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. لوگوں اپنے اعمال پہ غور کرو, ایسا نہ ہو کہ تم صبح اٹھو اور تمہیں پاک صاف پانی نہ ملے اللہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. اللہ اکبر. ہم اس طرف تو نہیں جا رہے. اللہ اکبر. اللہ دیکھیں قرآن مجید تو بک آف لائف ہے. واہ. ہم نے کیا کیا, استغفر اللہ العظیم, ایک چیز کو پکڑ کے باقی سب کا ستیہ ناش کر دیا. بالکل ایسا ہے. آپ سوچیں آج سے 20 25 سال بعد ہمارے بچے کھائیں گے کہاں سے, سانس کہاں لیں گے. سر 20 25 سال پہلے, بلکہ 10 سال پہلے, 15 سال پہلے یہ تھا کہ ہم پانی جو ہے اپنے ٹیپ میں سے پی لیتے. اب نہیں ہو سکتا. اب نہیں کر سکتے آپ. پاسبل نہیں ہے. اب پاسبل نہیں ہے. اب ٹیپ سے پانی لے کے صرف گلاس میں رکھ لیں, شام تک دیکھیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے. کیا اثر ہو جاتا ہے. تو یہ وہ آپ کے گردوں کا اثر ہوگا, وہ آپ کے معدے کا اثر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب تو یہ آلودگیاں اس سے آگے چلے گئی ہیں جناب صاحب. اب یہ آلودگیاں تو ہمارے دیہاتوں تک پہنچ گئی ہیں. جتنے ٹورسٹ سائٹ ہیں وہاں جا کے دیکھیں, وہاں پانی ہے آلودہ. بالکل. ریپروں کے ڈھیر, شاپروں کے ڈھیر. بالکل. غار حراب جائیں, راستے میں کیا ہوتا ہے. مطلب ہے کہ اب تو مقدس مقامات تک نہیں, ہماری ان رویوں سے نہیں بچے, محفوظ نہیں رہے. جو مقامات مقدسہ ہیں, یعنی ٹورسٹ سائٹ تو سائٹ پہ رہ گئے, وہاں پر بھی یہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی. ہمارے یہ رویے وہاں پہ بھی کھلے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہمیں اب بھی وقت ہے ہم 2-3 چیزیں کر لیں. ایک یہ جنید صاحب, دنیا میں گاربیج کو انرجی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ ضائع شدہ چیز کو بھی ضائع نہیں کرتے. بالکل ایسا ہے. وہ گاربیج کو بھی چائنا کر رہا ہے نا, ڈسٹ بن کے حوالے نہیں کرتے, اس سے کوئی فائدے کی چیز بناتے ہیں. آپ دیکھیے آج تک سندھ میں ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا سالڈ ویسٹ کو ہم یوز مطلب ری یوٹیلائز کیسے کریں. آج تک مطلب وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پایا. طریقہ کا میکینزم ہی نہیں بن پایا. دنیا بھر میں موجود ہیں. پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ انہیں موقع تو دیں. اچھا جنید صاحب گزارش ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ گاربیج کو ختم کریں اس ملک سے, اس کو پازیٹیو یوز کرنے پہ لے کے آئیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ قابل کاشت جو زمین ہے اس کے تحفظ کے بھی سے پلاننگ کریں. آپ اپنی پرائرٹیز کو ریوزٹ کریں, اور اس کے بعد جو سبزہ ہے اس کو ختم نہ کریں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ویسے مثال تو نہیں دینی چاہیے, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ جرمن میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ انسانی جو مطلب یورین ہے اس کو وہ ری سائیکل کر کے اس کی شراب بنا کے بیچ رہے ہیں. وہ آپ اندازہ کیجئے ذرا کہ وہ انسانی یورین کو معاذ اللہ مطلب وہ دوبارہ شراب میں منتقل کر کے جو ہے وہ انسان کو بیچ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ہم سالڈ ویسٹ مٹیریل یا دیگر چیزوں کو جو ہے وہ انسان کی مطلب کسی خدمت کے لیے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. آپ عقل سے ہر شر سے خیر پیدا کر سکتے ہیں. انسان کو عقل اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے, اور اسے استعمال نہیں کریں گے تو جیسے قرآن مجید نے کہا پھر ہر خیر بھی آپ کے لیے شر بن جائے گی. بالکل. جب عقل استعمال نہیں کریں گے تو پاک چیز بھی جو غلاظت بن جائے گی. بالکل. اچھا سر آخر میں اب ذرا پروفیسر صاحب جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ ہم نے ابھی تک وہ تمام جتنی بھی بسز جیسا میں نے کہا کہ 1965 کی اور 60 کی تھیں وہ ابھی تک ہمارے آبسلیٹ نہیں ہوئی ہیں, مطلب اس کو ہم نے ڈیلیٹ ڈسکارڈ نہیں کیا. آج بھی وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آتی ہیں, جو دھواں پھینکتے ہوئے رکشا نظر آتے ہیں, گاڑیاں نظر آتی ہیں, یعنی کوئی کراس چیک ہی نہیں نا موٹر سائیکل, اب دھواں مطلب جو ہے وہ جا رہے ہیں وہ ایکسلریٹر دیتے ہوئے, اور اس پہ اگین وہی بات کہ کوئی چالان نہیں, کوئی کراس چیک نہیں, کچھ بند کرنا نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ پورا ایک سسٹم ہے, یہ پورا کومبو بن گیا پورا چاروں طرف سے نا. تو پھر اس کی وجہ سے جو صوتی آلودگی ہے اس پہ تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ڈپریشن, انزائٹی, چڑچڑاپن ہمارے مزاج میں پیدا ہو گیا ہے. سر یہ جو نقصانات ہیں
انفرادی اور اجتماعی طور پہ کیا ہے اور تدارک اس کا کیا، ذرا اس پہ بات کیجیے. اب دیکھیں نا یہ انگلینڈ کی مثلاً بات کریں اگر تو وہاں پہ آپ کو ہر سال گاڑی روڈ پہ لانے کے لیے ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے. آپ ایک وہ ورکشاپس ہیں وہاں جا کے اپنی گاڑی کو چیک کرواتے ہیں، اگر وہ چلنے کے قابل ہے، دھواں نہیں پھینکتی، وولٹائل آرگینک کاربن نہیں پھینکتی، کاربن مونوکسائڈ نہیں پھینکتی، تو پھر آپ کو وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور آپ اس گاڑی کو 1 سال کے لیے چلا لیتے ہیں. پاکستان کی سڑکوں پہ ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا. جی ایسا ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں. 1970 کی جو گاڑیاں ہیں نا، آج بھی آپ پنڈی جا کے دیکھ لیں، وہ بطور ٹیکسی چل رہی ہیں. جناب 1970 کی جناب، ٹھیک ہے، 30 سال وہ، 24 سال یہ، یعنی 54 سال پرانی گاڑی بھی آج پاکستان میں آپ کو مل جائے گی. جی. تو اب یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسے قوانین بنائے کہ چلے 1 سال کے لیے نہ صحیح 2 سال بعد 3 سال بعد اس گاڑی کا کچھ چیک تو ہو. کوئی تو حد ہے کہ وہاں گاڑی جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کر دی جائے، اس کو جو ہے وہ کباڑہ خانے بھیج دیا جائے، اس کا استعمال جو ہے متروک کر دیا جائے. لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے. نہیں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے وہ پارٹیکولیٹ میٹر کی بات کر رہے تھے، وہ انہی گاڑیوں سے نکلتا ہے. وہ دھوئیں کے باریک ترین ذرات، چاہے وہ کاربن کے ہوں یا ڈسٹ کے ہوں یا سلیکا کے ہوں، اور جن کا سائز جو ہے وہ جتنا چھوٹا ہوتا جائے گا 2.5 مائکرو میٹر سے اگر وہ کم ہیں تو وہ زیادہ خطرناک ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہوا میں تیرتے رہتے ہیں. دے آر سو لائٹ دیٹ دے کین فلوٹ ان دی ایئر، اور وہ ہمارے سانس کے راستے، ہماری سانس کی نالیوں سے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرات جتنے بڑے ہوں گے وہ جلدی بیٹھ جائیں گے، وہ رک جائیں گے، ناک میں رک جائیں گے، گلے میں رک جائیں گے. لیکن چھوٹے ذرات جو ہیں جنہیں ہم پارٹیکولیٹ میٹر کہتے ہیں، اور جن سے، اور وہ ایک طرح کا سورس ہیں یہ اسماگ کا اور فضائی پولوشن کا اور یہ باقی ساری چیزوں کا. لیکن ہم اس پہ کوئی جو ہے ہماری توجہ جو ہے وہ نہیں ہے. گاڑیاں بھی جو ہے پھیلا رہی ہیں، موٹر بائکس بھی جو ہے پھیلا رہے ہیں، فیکٹریاں جو ہیں وہ دھوئیں کی صورت میں پھیلا رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا تدارک کوئی نہیں. ہر چیز کا جو ہے نا وہ اب آپ کو ایک ریمیڈی جو ہے نا وہ اس کی مل جائے گی. لیکن جتنی چھترے بے مہاری ہو گئی ہے، جتنی لا قانونیت ہو گئی ہے، اور جتنا ہم جو ہے وہ ایک جنگل کی سی صورتحال اختیار کر گئے، آپ کو لگتا ہے، ڈو یو تھنک کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری آئے؟ اب دیکھیں، میں آپٹمسٹک ہونا اپنی جگہ، لیکن میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. میں پریکٹیکل بات اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلے نا ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ چینج کرنا پڑے گا. اچھا، میں اگر چھوٹی گاڑی میں ٹریول کر سکتا ہوں 600 سی سی 800 سی سی تو مجھے وہ استعمال کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں تو میں 1800 سی سی 1600 سی سی افورڈ کروں. مجھے اکیلے نہیں جانا ہوتا ہے. آپ جا کے دیکھیں وہ جو بڑے وہ بلیک ڈالے ہیں، اب وہ آپ کو کتنی کثرت سے ملیں گے ہماری سڑکوں پہ. اب جو چلے سر ڈالے رکھیں، دھواں تو نہ پھینکیں نا. میں تو بات تو سب فضائی آلودگی کی ہو رہی ہے. میں ذرا اس طرف بھی آ رہا ہوں. میں 1979 کی بات ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا. تو میرا سپروائزر وہ شہر سے باہر کوئی 8-10 میل سے آتے تھے. یہ یعنی آج سے زمانہ لگا لیں گے 40 سال پہلے کی بات. جی جی جی. تو وہاں سے 4 پروفیسر آتے تھے تو وہ ایک گاڑی شیئر کرتے تھے. اوکے. ایک دن میں ایک پروفیسر گاڑی لاتا تھا، 3 لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ 4 لوگ یونیورسٹی آتے اور اسی گاڑی میں واپس جاتے. ہمارے یہاں آج بھی یعنی اگر گھر میں 3 بیٹے ہیں تو 3 گاڑیاں ہوں گی. صحیح بات. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے یہاں شیئرنگ کا یا ایک دوسرے کو جو ہے شیئر کرنے کا گاڑی یا کمرہ یا گھر وہ رواج ہی نہیں. اور اگر بچہ غلطی سے کسی سرکاری محکمے میں پھر پروٹوکول ہے تو اس کے ساتھ 4 اور گاڑیاں ہوں گی. جو ایک یہ شو آف کا سسٹم ہے کہ میں بڑا گھر افورڈ کر سکتا ہوں، میں بڑی گاڑی افورڈ کر سکتا ہوں. اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. جب ہم نکلیں گے تو پھر ایسے مسائل جو ہیں. سر ویسے میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکلی اسپیکنگ ایسا تو نہیں ہوگا. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مائنڈ سیٹ بن گیا اس قوم کا. سر ایسا تو بالکل نہیں ہوگا. یہ قوم جب تک پراپر، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ انقلابی سوچ رکھنے والا کوئی آئے اور پراپر ڈنڈا لہرائے اور نیچے سے لے کے اوپر تک انجینئرڈ آپریشن کرے، اس وقت تک سر مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آتا. آپ کو نظر آتا ہے؟ میں نے امریکہ میں یعنی خواتین کو وہ کپڑے کے تھیلے لے کر شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا. صحیح. ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہمارے بھی، مطلب میں جب چھوٹا تھا تو گھر میں ایک تھیلا ہوتا تھا، ماں نے بنایا ہوا سیا ہوا، اسی میں جا کے گروسری کر کے آ کے وہ چیزیں نکال کے اس کو جھاڑ کے دوبارہ ٹانگ دیتے تھے. اللہ اللہ خیر صلاح. رائٹ. یہ کوئی پولوشن، یہ کوئی پلاسٹک بیگ، کوئی شاپر، کچھ بھی نہیں تھا. اون کرنا نا سر، اون کرنا. بالکل. ہاں، اون کرنا. تو یہ اب اس طرح ہمیں اس طرف جانا پڑے گا، ورنہ یہ
آنے والے دنوں میں، آنے والے 5-10 سالوں میں، اور خاص طور پہ ہم ابھی اس طرف نہیں آئے، آپ نے وہ موضوع نہیں چھیڑا، کلائمیٹک چینج جو آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمپریچر دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ 45 جو ہے نا وہ لاہور عام ٹیمپریچر جو ہے وہ ہو گیا. اور یہ یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی فکر باہر والوں کو شاید زیادہ ہے، پاکستانیوں کو نہیں ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. ہم ان 10 ممالک، پہلے 10 ممالک میں شامل ہیں جو یہ کلائمیٹک کنڈیشن سے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے، بالکل صحیح سے، یا ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. ہمارا پانی ختم ہو رہا ہے، ہمارے گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، ہمارے موسموں میں جو ہے نا وہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ آ رہی ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. بالکل جی. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا آپ تشریف لائے. بات یہ ناظرین کہ یہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی تعفن زدہ ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ امیون ہو جاتے ہیں. آپ کی سونگنے میں جو مطلب آپ کی جو سونگنے کی صلاحیت ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ بدبو کو سونگ چکی ہوتی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ خوشبو اور بدبو کا فرق کیا ہے. ایگزیکٹلی یہ صورتحال اس معاشرے کی ہو چکی ہے. ہم اور آپ 24 کروڑ عوام جو ہے نا امیون ہو چکے ہیں. صبح ہمیں پتہ ہے ہم نکلتے ہیں، دھواں پھانکتے ہیں، دھواں پھانکتے ہوئے جاتے ہیں، دھواں پھانکتے ہوئے گھر پہ آتے ہیں، گندا پانی پیتے ہیں، گندا پانی پی کے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. یعنی ہر طرف آپ کو آلودگی نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ اس پورے ماحول کے اندر امیون ہو چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا خود جو ہے وہ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. جو باتیں ہم نے کی ہیں بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن بات اس سے آگے کی ایک انجینئرڈ آپریشن کی ضرورت ہے پاکستان میں، تب جا کے جو ہے شاید کوئی تبدیلی آئے. ادروائز تو صورتحال بہت خراب ہے. کتاب الشفا ذہنی سکون کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 بار پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قسم کے رنج و غم کو دور کر کے ذہنی سکون عطا فرماتا ہے انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے باطن کی صفائی پاک نفوس کی خصلت ہے اور پرہیزگاری حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا کے تحفظ کے حوالے سے، اور ایکس پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے دعا کیجئے، ان کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.